بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف سفر کرنا، اپنے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک مرتبہ وہ تجارت کے لیے شام جانے لگے تو آپ اپنے چچا سے لپٹ گئے۔ چچا پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، انہوں نے بھی آپ کو سفر میں ساتھ لے لیا۔ اس قافلہ نے شام پہنچ کر بصرہ میں قیام کیا، جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا مذہبی پیشوا رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور درخت کی ٹہنیاں جھک کر آپ کو سلام کر رہی ہیں۔ وہ لوگوں سے نہیں ملتا تھا، لیکن اس نے اپنی عادت کے خلاف اس قافلہ کی دعوت کی۔ جب قافلہ والے سارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے انہوں نے درخت کے پاس بٹھا لیا۔ بحیرہ نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو لازماً لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اس نے آپ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مہر نبوت تھی اسے دیکھنے لگا۔ اس نے تورات اور انجیل میں آخری نبی سے متعلق ساری نشانیوں کو دیکھ لیا۔ پھر کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی بننے والا ہے، اس کو شام لے کر نہیں جانا ورنہ یہودی دشمنی میں اسے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ابو طالب آپ کو شام لے کر نہیں گئے بلکہ واپس وہیں سے مکہ مکرمہ لے کر آ گئے۔ ایک فرض کے بارے میں، وہ غسل کے لیے پانی نہ مل رہا ہو تو تیمم کرنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر کر رہے ہو اور اپنی کوئی طبی ضرورت پڑ کے تم میں سے کوئی آیا ہو یا وہ اپنی گھر والی سے ملا ہو اور پانی کا استعمال نہ کر سکتا ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ یعنی پانی غسل واجب ہو لیکن پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو تیمم کر لینے سے غسل تیمم سے غسل کا قائم مقام ہو جائے گا اور آدمی پاک ہو جائے گا۔ ایک فضیلت والا عمل موت کو یاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھی یا رسول اللہ دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ نے فرمایا موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے اور دل پاک صاف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کیا کرو اور کوئی تمہیں تحفہ دے تو اسے واپس مت کیا کرو اور مسلمانوں کو نقصان مت پہنچایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جی آپ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما دیں، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں برحمتک یا ارحم